الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم نورك خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا۔ اس کو بند نہ کرے یار، نہیں بند کیا آپ نے، جہاں پہلے تھا وہیں کرے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سب آواز بلند پڑھے نا، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، جو سب جہاناں دا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع روز جزا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناج اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نل اللہ وحدہ لا شریک دے سارے نبی، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ، تمام ازواج مطہرات، تمام اولاد پاک، تمام اجداد پاک، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص جناب صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ پیر سید توصیف حیدر شاہ صاحب زیدہ مجدہ، زینت العلماء، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز فریدی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال صاحب، جناب صاحبزادہ پیر سید محسن شاہ صاحب اور دیگر، اور حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین صاحب، قاری جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالرؤوف صاحب، اور سارے تو بڑے عالم حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز صاحب، کیونکہ انہوں کا نام نہ لیا تو پاویں کل نو کم الٹی نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ انہوں دے نال پرانیاں انہوں دے بزرگاں نال میرے بزرگاں دیاں بڑیاں محبتاں، اور انہوں نے اپنے اس بزرگاں دی اس محبت نو حالے دا قائم رکھیا ہوا ہے۔ میں قاری محمد نواز صاحب کو کدی بھی مہمان بن کے نہیں آیا، انہوں دی پرانی وہ عقیدت محبت یہ فون بھی کرن تو میں انہوں دے کول آ جانا، بلکہ لنگ دا ہوندا بھی پوچھ لینا، جے چاہ دا دل ہوئے تو چاہ بھی پی جانا۔ اللہ پاک انہوں دے علم و عمر چ مزید برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ انہاں سارے برادران نو مزید علم دین دی، نبی پاک دے دین دی، اسلام دی، قرآن دی مزید خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے۔ جڑے چند الفاظ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے، پاک رب ذوالجلال نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، فرمایا او رب وحدہ لا شریک ہے جن نے سونا رسول گھلیا بالہدی و دین الحق، سراپا ہدایت بنا کے کلیا، ہدایت دین والا، ہدایت بنا کے، ہدایت پہنچان والا بنا کے کھلیا، اور سچے دین دے نال اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اور اے جڑا اسلام ہے، اے جڑا دین ہے، فرمایا رب ذوالجلال نے، اے مغلوب ہون نہیں آیا، اے زیر ہون نہیں آیا، اے مٹن نہیں آیا، اے ختم ہون نہیں آیا، بلکہ اللہ دا دین کل بھی غالب سی، اج بھی غالب ہے تے غالب ہی رہے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر باطل فکر، ہر باطل نظریات، ہر باطل سوچ، ہر باطل عقائد، ہر باطل جڑی قوت اور وہ نظریات ہوتے، اللہ دا دین کل بھی غالب سی، اج بھی غالب اور غالب رہے گا۔ کوئی اس دین نو مٹا نہیں سکتا، کوئی انہوں نقصان پہنچا نہیں سکتا، کوئی اس دین نو معاذ اللہ ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟
مت کوئی سمجھے، کوئی عالم سمجھے، کوئی مفتی سمجھے، کوئی قاری سمجھے، کوئی فقیہ سمجھے، کوئی مجتہد سمجھے کہ میں ہاں تے دین ہے، میری وجہ تو دین قائم ہے، میری وجہ تو ایسا ہے، میری نہیں، یہ میرے رب دی فضل ہوئے، کرم ہوئے تو رب جنوں مرضی دین دی خدمت واسطے چن لیندا ہے، مگر دین ساڈا محتاج نہیں، اسی دین دے محتاج ہیں۔ یہ عزتاں، یہ شرف، یہ مقام سانو اللہ دے دین دی وجہ تو ملیا، اور اس دین دا غلبہ کیوں میں؟ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے۔ تو سامعین ذی وقار، ہدایت بالہدا و دین الحق، ہدایت دین والا میرا اللہ ہے۔ ساری جس بندے نو بھی ہدایت ملی وہ کنے عطا کی تھی؟ سارے تو اعلیٰ جماعت انبیاء، انہوں نے بھی ہدایت احکامات میرے رب نے عطا فرمائے۔ وہ نبی بھی اپنے اللہ دے محتاج نے، نبی بھی اپنے اللہ دے محتاج نے۔ برادران اسلام، دنیا تے بڑے نظریات نے، بڑے عقیدے نے، بڑے مذاہب نے، بڑے بڑے ازم نے، بڑے بڑے آئیڈیالوجی ہے، بڑے بڑے عقائد لوگاں رکھے نے۔ کوئی بتاں دی پوجا کردا ہے، کوئی چند دی پوجا کردا ہے، کوئی سورج دی پوجا کردا ہے، کوئی معاذ اللہ انسان دی پوجا کردا ہے۔ تو ہر بندہ اپنے آپ نو درست سمجھدا ہے، صحیح سمجھدا ہے، عقل مند سمجھدا ہے، اور اپنے آپ نو ہی ہدایت تے سمجھدا ہے۔ جڑے کسے مذہب نو مندے نے وہ بھی اپنے آپ نو ہدایت تے سمجھدے نے، جڑے مذہب دا انکار کردے نے وہ بھی ہدایت تے سمجھدے نے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسی جڑے دہریے نے، ایتھیسٹ نے، معاذ اللہ خدا دے وجود دا انکار کرتے ہیں، وہ علم سائنس نو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ معاذ اللہ مذہبی لوگوں نو سمجھتے ہیں بے وقوف نے، پاگل نے، یہ توہم پرست نے، ایک میٹا فزیکل چیزاں تے یقین رکھتے ہیں۔ سو اینی وے میں یہ تے گفتگو نہیں کرنی، صرف تمہید دے والنا کرنا پیا کہ دنیا تے ہر بندہ سمجھدا ہے ان جڑے کچھ غیر آسمانی مذاہب نے، بدھ مت، ہندو مت، سکھ مت، جین مت، ایتھیسٹ، سارے دے سارے جتنے انہاں دی گل نہیں کردا، جڑے آسمانی مذاہب کا دعویٰ کردے نے وہ نے تین، کنے نے؟ یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ باقیاں دا تے ویسے ہی باطل ہونا ثابت ہے نا۔ یہ بھی جڑے نے، جڑی اللہ دے کلام نے، توریت بھی اللہ دا سچا کلام ہے، زبور بھی اللہ دا سچا کلام ہے، انجیل بھی اللہ دا سچا کلام ہے، تے قرآن بھی اللہ دا سچا کلام۔ ادھے تے کوئی دوسری رائے نہیں، انہاں چر اسی مسلمان ہی نہیں ہوندے جنہ چر انہاں کتاباں تے یقین نہ رکھیں۔ اللہ دے جتنے نازل کردہ کتاباں نے، آسمانی صحائف نے، ساڈا ایمان ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے جڑے ڈیوائن ریلیجن نے، جڑے نان ڈیوائن نے، میں انہاں دی گل نہیں کردا، جڑے آسمانی نے انہاں دے وچوں یہ تین نے، انہاں جڑے باقی نے قرآن تو علاوہ ایک بھی کتاب ایسی نہیں جڑی اپنی اصل حالت موجود ہوئے۔ ساڈا ایمان ضرور ہے توریت و زبور انجیل تے، مگر آج توریت، زبور اور انجیل اپنی اصل حالت موجود ہے نہیں۔ زبور دا تو کوئی نسخہ ہی دنیا تے نہیں لبدا۔ توریت اور انجیل، بائبل جنہوں کہندے نے، انہوں نے دو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ دے نام تو موجود ہے، مگر جڑے دے موسٹ اوتھینٹک 4 والیوم نے، 4 جڑے انہوں دے مستند سمجھے جاندے نے، وہ 4 بھی کتاباں آپس سے نہیں مل دیاں، وہ 4 بھی آپس سے نہیں مل دیاں، وہ 4 بھی مختلف نے۔ انہاں دی آیات کسی جگہ کمی ہے، کسی جگہ زیادتی ہے، کسی جگہ آیتاں کڈ لیاں، کسی جگہ اپنے کو داخل کر دیتیاں گئیاں۔ مسلمان یاد رکھنا، مگر اینا یقین ساڈا ضرور ہے کہ اللہ دا ہر کلام سچا ہے۔ بعد کس نے زیادتی کیتی، کس نے کمی کیتی، اسی یہ دے ذمہ دار نہیں، مگر یاد رکھنا بنیادی چیز جڑی عرض کرنا چاہنا، ہدایت دیندا ہے اللہ۔ تے رب نے کیویں ہدایت دیتی؟ رب نے اپنے احکامات نازل کیتے کتاباں دی صورت، صحائف دی صورت، انہاں کتاباں دے وچوں فقط ایک قرآن ہے جڑا اپنی اصل حالت موجود ہے۔ کوئی اور کتاب اپنی اصل حالت موجود ہے نہیں۔ ہن قرآن ہدایت دا سرچشمہ ہے اور آخری سرچشمہ ہدایت، اس تو بعد کوئی کتاب نہیں۔ قرآن میرے اللہ دا آخری کلام ہے۔ قرآن میرے اللہ دا، تھوڑے آہستہ بول دیو پہ، قرآن میرے اللہ دا آخری کلام ہے۔ قرآن تو بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں، اور آخری سرچشمہ ہدایت ہے۔ جس نو بھی ہدایت ملنی ہے یا ملے گی، وہ اللہ دین والا تو ملے گی قرآن وچوں۔ یہی وجہ ہے آج سارا کفر، ساری باطل قوتاں،
ساری طاغوتی طاقتاں، سارے باطل نظریات، سارے ظلمت دے یار، سارے دے سارے اس نور دے خلاف نے، اس قرآن دے خلاف نے۔ قرآن نو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن نو ختم کرنا چاہتے ہیں، قرآن نو جلانا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ قرآن نو چاہتے ہیں زمین دے سینے تو قرآن ختم ہو جائے، نہ قرآن رہے نہ مسلمانوں کو ہدایت رہے، مگر انہاں بدبختاں نو پتہ نہیں کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کوئی طاقت لاوے، وس لا لوے، مگر اس کے باوجود نہ قرآن نو ختم کر سکتا ہے، نہ قرآن نو مٹا سکتا ہے۔ وہ اوراق تے جلا سکتا ہے، مگر قرآن ختم ہے نہیں۔ آج بھی تسی دیکھو پوری دنیا دوتے جیڑا باطل نظریات ان قرآن دے خلاف، قرآن دا تمسخر اڑان گے، قرآن دے جلان دیاں گلاں کرن گے، قرآن دے معاذ اللہ مٹان دیاں گلاں کرن گے۔ اور یہ آج دا واقعہ نہیں، ہمیشہ تو انج ہویا کہ وہ چراغ شرار ابو لہبی چراغ موسوی سے ہمیشہ سے برسر پیکار ہے۔ مگر یاد رکھنا، بلکہ چنگیز خان جس وقت حکمرانی شروع کی تھی نا، انہیں ساریاں قوماں جڑے بدھ مت نے دیگر جیسا وہ تے فوری من گئے نا، لیکن جدے اندر قرآن موجود ہوں ہے وہ باطل نظریے نہیں منتا۔ اس نے آ کے کوشش کی تھی میں پوری سلطنت آ کے حکومت کراں، جدو مسلمانہ دے علاقے آئے انہوں بندیاں دسیا انہاں مسلمانہ تیرے قابو چ نہیں آنا۔ انہیں کیا کراں کی، انہیں کیا کرنا ہے وہ بندوق تو پہلا، کیونکہ جدوں بھی یہ گم راہ ہو جاندے نا، راہ تو ہٹ جاندے نے، صراط مستقیم تو پیچھے ہٹ دے نے۔ انہاں دے کول ایک کتاب ہے، وہ کتاب انہاں نوں واپس لے آندی ہے، انہوں قرآن کہندے نے۔ وہ انہاں مشورہ کیتا، انہاں کیا پوری سلطنت چوں تمام قرآن دے نسخے جلا دیو، اڑا دیو، دریا برد کر دیو۔ فوجاں نو آرڈر ہو گیا، سپاہ ٹر پئیاں گلی گلی، کریا کریا، ملک ملک، ہر جو نے اپنی سلطنت دے اندر جتنے مساجد، جتنی مدارس مسلمانہ دے گھران دے اندروں بھی انہیں ہزاراں نسخے قرآن دے پکڑے، کچھ دریا برد کر دیتے، کچھ نو جلا دیتا۔ تو اس جلان تو بعد رپورٹاں آ گئیاں، مشورے شروع ہو گئے، انہاں کہا جی ہون تے نہ قرآن رہ گیا ہے، نہ مسلمانوں کو ہدایت باقی ہے، ہونے تواڈی پیروی کرن گے، تواڈے سامنے چھک جان گے، تواڈی باطل فکر نو تسلیم کر لین گے۔ ادھر جشن مناندے نے پے، ادھر پوری سلطنت دے اندر 7 سال دے بچے تو لے کے 80 سال دے حافظ قرآن نے گلیاں بازاراں چٹ کے قرآن دی تلاوت شروع کر دی۔ ادھر قرآن دیاں تلاوتاں جاری ہیں، کیونکہ قرآن جلایا تے جا سکتا ہے، وہ دے اوراق پھاڑے جا سکتے ہیں، وہ دے ورکیاں نو آگ لائی جا سکتی ہے، مگر قرآن مٹایا نہیں جا سکتا۔ دنیا دے نظام بدل جان گے، مگر میرے اللہ دا قرآن نہیں بدل سکتا، میرے اللہ دا قرآن نہیں مٹ سکتا۔ تو عالی مرتبہ سامعین، بلکہ انج کہہ لے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سارے مل کے میرے نال آکھو ہے قول محمد قول خدا ہے، قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایک ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ۔ نہیں سارے مل کے باواز بلند میرے نالا کو، موسم بدل دے رہن گے، کدی گرمی کدی سردی، کدی بہار کدی خزاں، کدی شدید برف باری، کدی جڑا پت جھڑ، کدی بادو باراں، موسم بدل دے رہن گے، لباس بدل دے رہن گے، چہرے بدل دے رہن گے، سوچاں بدل دیاں رہن گیاں، جڑا حکومتاں بدل دیاں رہن گیاں، بادشاہ تے وزارتاں بدل دیاں رہن گیاں، میرے اللہ دی بادشاہی کوئی بدل نہیں سکتا۔ میرے اللہ وحدہ لا
شریک ہے او دی معاذ اللہ الوہیت نو سمدیت نو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا وہ خود بدلن گے تے قرآن کسے مخلوق دا کلام نہیں قرآن میرے اللہ دا کلام ہے وہ نہ کوئی رب بدل سکتا ہے نہ قرآن بدلیا جا سکتا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا لوکاں نے مذہب بدل گئے لوکاں نے کتاباں بدل گئیاں توریت بدل گئی زبور بدل گئی انجیل بدل گئی تو تمام صحائف آج زمین دے سینے تے موجود نہیں وہ آئین بدلیا قانون بدلیا نظام بدلیا اگر پاکستان دی مثال لو کدی 56 دا آئین کدی 62 دا آئین کدی 73 دا آئین آیا پھر وہ دے اندر بھی ترمیمہ ہوئیاں کدی پہلی ترمیم دوسری 10ویں 13ویں 23ویں ترمیم آگئی قانون بدل گئے نے مگر یاد رکھنا قرآن نہ بدلے آئے نہ بدلے گا میرے اللہ دا دین نہ بدلے آئے نہ بدلے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا نہیں انج نہیں میرے نال پڑھنا پوے گا سارے اچھی میرے نال آکھو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تو سامین زیوکار اللہ دا کلام ہے اللہ دا قرآن آخری کتاب ہے اس تو بغیر کوئی سرچشمہ ہدایت نہیں آج جنوں بھی ہدایت ملے گی یا کل قیامت تک جنوں بھی ہدایت ملے گی وہ دا بنیادی ماخذ جڑا ہے میرے اللہ دا قرآن ہے وہ دا بنیادی ماخذ کون ہے میرے اللہ دا the fundamental the basic principle the basic source of law divine law only in one Quran صرف قرآن قرآن تو سوا کوئی نہیں بنیادی ماخذ جڑا دین ہے جڑا قانون ہے جڑا آئین ہے بحثیت مسلمان ان یاد رکھنا قرآن آپ پہ نہیں آیا نہ ساڑی اوقات ہے کہ قرآن ڈائریکٹ ساڑے والا آوے ساڑے کل تو اسی تے پار چار نہیں سکتے قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا رب چاندہ تے کل سکتا قادر مطلق ہے لیکن رب نے کلیا قرآن کیویں ساڑھ تک پہنچے تو کوئی شاہ جی سانو پتہ ہوتا تو اسی تانوں ساتھ دے قرآن ساڑھے تک کیویں پہنچے قرآن میرے نبی تے نازل ہویا تے بوسیلہ مصطفیٰ قرآن ساڑھے تک پہنچے اگر پاک نبی دا کیونکہ کچھ بیلی نے وہ کہنے سانو وسیلے دی لوڑ ہی نہیں جس بندے نو نبی دے وسیلے دی ضرورت نہیں نا وہ قرآن تک پہنچ نہیں سکتا وہ قرآن نو بحثیت ماخذ قانون لے ہی نہیں سکتا بحثیت دینی ماخذ بنا ہی نہیں سکتا کیوں کہ قرآن تو دے والا ہی نہیں قرآن تے اللہ نے میرے نبی وال نازل فرمایا تے اے بندہ کہ نہیں شاہ جی میں نو ترجمہ ہوندہ ہے میں قرآن دا ترجمہ پڑھے میں بڑا بڑا عالم بن گیا کیونکہ آج کل یہ بھی بیماری پہ گئی کہ جی میں ترجمہ پڑھے آج مولوی جی تانوں کی پتہ ہے میں خود دین سمجھنا بھائی تو کیویں سمجھنا پروفیسر صاحب پی ایچ ڈی صاحب ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب وکیل صاحب تسی قانون کیویں قرآن سمجھ دو شاہ جی میں ترجمہ پورا پڑھے میں کہا پوری ڈاکٹری دیاں کتاباں ترجمے نہ پڑھ لے تو ڈاکٹر بن جائے گا آئین ترجمے دا اردو پہ موجود ہے کیا آئین پڑھ کے بندہ وکیل بن جائے گا بولو نہیں جب تک کسی کالج میں یونیورسٹی میں استادہ کو بے کے وہ دی انڈرسٹینڈنگ سمجھ تو فقاہت نہیں نہ ہونی تو وکیل تے ڈاکٹر نہیں بن سکتا تے نہ تو وکیل بن سکے نہ تو ڈاکٹر بن سکے نہ تو انجینئر بن سکے تے عالم میں بن گئے نرا ترجمہ پڑھ کے کہ جی مجھے ترجمہ آتا ہے یاد رکھنا متشابہات تو بات کی بات ہے تو محکمات بھی صحیح سمجھ نہیں سکتا تجھے کیسے پتا ہے کہ تو ترجمے سے قرآن کا عالم بن گیا نہیں بلکہ تو پنجابی ہے نا اردو فارسی بولن والا اللہ دی عزت دی قسم عربی نسل ہوئے عربی بولدا ہوئے عربی جاندا ہوئے عربی لکھدا ہوئے جدوں تک نبی دا وسیلہ نہ ہوئے وہ بھی قرآن نہیں سمجھ سکتے اور قرآن دا اپنا دعویٰ یدلو بہی کثیرم و یہد بہی کثیرہ رب بندہ ہے سارے قرآن پڑھنا لے ہدایت والے نہیں اسی سمجھنا جی ماشاءاللہ جی قرآن دا پڑھن والا تفسیر کردہ پیا
قرآن بیان کردہ پیا، تو لہٰذا یہ جو ہے یہ قرآن کا جو ہے عالم ہے نہیں. قرآن کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِ بِهِ کثیرا. ہر قرآن پڑھنے والے کو تم ہادی نہ سمجھنا، ہدایت پہ نہ سمجھنا. ہر قرآن پڑھنے والا حق پہ نہیں ہے. کثیرا ان میں بہت سے ہیں جو گمراہ بھی ہیں. ارے عربی تو ابو جہل بھی جانتا تھا، عربی ابو لہب بھی جانتا تھا، عتبہ شیبہ ولید و امیہ عربی بولتے تھے، عربی جانتے تھے، عربی لکھتے تھے، عربی نسل تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی. فی البدی وہ ہزاروں شعر کہتے تھے، مگر ان عربیوں کو قرآن سمجھ نہیں آیا. حبش سے آنے والے عجمی بلال کو قرآن سمجھ آ گیا. حبش سے آن والا بلال قرآن جان گیا، کیونکہ قرآن انہا چر سمجھ نہیں ہوندہ جنہ چر صاحب قرآن نال تعلق نہ ہوگا. اور قرآن خود کہندے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. رب آکھیا میں تیرے کتاب دے نال اپنا نور کھلیا ہے جڑا قرآن دی وضاحت کرے گا. قرآن نو سمجھنے تے قرآن نال سمجھ یا مصطفیٰ دی زبان نال سمجھ تے جدا تعلق نبی نال نہ ہوئے. اے شداں مداں تے زیراں زبراں اے شان نبی وچ آیاں وے شداں مداں تے زیراں زبراں وے شان نبی وچ آیاں وے عام لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان پا آیاں. سارے کرا فرید ہی مل گئی. میں حساب لایا ہے ادھیاں بندیاں نعرہ مارے ہیں، ادھے حالے بھی چپ نہیں تے یہ چپ چنگی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہون میں ٹیک تو برادرانی سا انج بیاہ کرو تازہ دم ہو کے ساڑھی ادھی تقریر تو اڈے ترلیاں چلنگ دی. دوجے بیلی آلے شروع بھی نہیں کر دے تے واہ 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 تے اسی موک جانے تو اسی آندھو جا جا جا. وہ بندہ خدا بولیا کرو. سنیاں نو چپ لے گئی تو صاحب مینے زی وکر ہے توجہ. ادو تک قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جدوں تک میرے نبی نال تعلق نہ ہوگا. ورنہ تے بڑے بڑے تسی دیکھو نا جڑے آنے اسی اردو ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھ لیا. مرزا ملون قادیانی انہیں قرآن تو بھی پڑھ دس سارا قرآن پڑھ کے بھی انہوں ختم نبوت دا مطلب سمجھ نہیں آیا. بلکہ جدو تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اور ادو بھی جدو اوکھا پارا ویلا ہوئے نا ادو کام جڑا نا سید ہی آندا ہے. پورے برے صغیر سارے علماء سب نو سلام ہے، سارے جید علماء سن، مگر جدہ وڈا بائیمان سی نا اوڈا وڈا ہی مومن چاہی دس. انہاں آکھیا کرنا، انہاں آکھیا مرزا پورے برے صغیر کے علماء نے حضرت تاجدار گوڑا پیر مہر علی کے مدونہ کہا جی آج سید نو کڈو. یہی اس ملون دا مقابلہ کرنا. بات چیز شروع ہو گئی مرزے ملون دے نال قادیانی دے نال شرطاں تے ہون لگ پیاں مناظرے دی. انہاں کہا جی بالکل مناظرہ کروں گا، مجمع عام ہوگا. تاجدار گوڑا فرمایا مینوں قبول ہے. انہاں کہا جناب مناظرہ، فرمایا میں سید تیار ہاں. انہاں کہا جناب یہ دھیان رکھیا جے تسیو برے صغیر دے رہن والے تانوں ہوندی ہے پنجابی فارسی، لیکن میں مرزا تے میں مناظرہ کروں گا عربی زبان ہے. فرمایا سید پھر بھی تیار ہے. شرطاں دسی جا رہے ہیں. تاجدار گوڑا کہہ رہے ہیں تیار ہاں تیار ہاں.
یاد رکھنا تو سامعین زی وقار وہ جو مجمع عام فرمایا قبول، انہیں کہا مناظرہ فرمایا قبول، جگہ بھی تیری مرضی دی، مقام تیری مرضی دا، وقت تیری مرضی دا، شرطاں بھی تو دس، مجمع عام فرمایا قبول ہے، عربی زبان فرمایا قبول ہے۔ کہنے لگا جناب عربی زبان ہونی ہے تے بول کے نہیں، کلام کر کے نہیں مناظرہ کرنا، کاغذ تے قلم پکڑ کے لکھ کے کرنا ہے۔ تسی بھی لکھو گے عربی، میں بھی اودا جواب عربی چ لکھاں گا، تسی سوال عربی چ لکھو گے، میں جواب عربی چ لکھاں گا۔ فرمایا سید نو اے بھی قبول ہے، فرمایا اے بھی قبول ہے۔ تو جدو ساریاں شرطاں طے ہو گئی ہیں نا تے تاجدار گولا فرمانے ایک میری بھی لکھ لے، ایک شرط سید بھی لکھ دا کی، فرمایا تیری شرط مجمع عام قبول ہے، جگہ تیری، وقت تیرا، عربی زبان بھی قبول ہے، ارے عربی زبان میں بھی لکھ کے مناظرہ ہوگا، مگر شرط یہ ہے ہم قلم ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے، ہم قلم کو کہیں گے، قلم خود لکھے گا۔ حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بھج گیا ملون، وہ مولویاں سر جوڑ لے حضرت ایڈا وڈا دعویٰ کہ قلم نو آکھاں گے لکھ تے قلم آپے لکھے گی۔ فرماندے نے میں کو آپ کیتا ہے جی شان واسطے کہو، سونے آکھیا میرے علی کہہ دے۔ یاد رکھنا جڑا نبی دی عزت و ناموس ختم نبوت دا کام کرے نا تے رب تے رسول دیا مدداں ہو دے نال ہو دیا۔ تو سامعین زی وقار عرض کرنا پیا میرے کریم آقا علیہ السلام تو بغیر نہ قرآن کسے نو سمجھ آ سکتا ہے، نہ قرآن ڈائریکٹ تیرے والا یا میرے اللہ نے اپنے نبی وال کھلیا، میرے نبی نے سانو قرآن سکھایا، سانو قرآن سمجھایا۔ وہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، مل کے پڑھو گے نا میرے نال، مل کے پھر میرے نالا کوئی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی نہیں۔ حالے بھی میں بے نہ کئی بندے نہیں بولے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے، اپنی زبانوں قرآن واسطے میرے نبی دی شان واسطے حرکت دے، وہ ایدہ بھی اجر و ثواب ملے گا۔ مل کے میرے نالا کوئی ساڈے نبی دی زبان ساڈے قرآن، ساڈے نبی دی، ساڈے نبی دی زبان ساڈے قرآن کسے اور دا بیان چنگا چنگا لگدا ہی نہیں، کسے اور دا بیان چنگا ہی نہیں ہوئے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے۔ تو سامعین زی وقار عرض کرنا پیا ہدایت دین والا میرا اللہ، ہدایت دین والا میرا اللہ۔ اللہ نے ہدایت قرآن دی صورت وچ کھلی تے قرآن کا آپ نہیں آیا، اللہ نے نبی نو نال کھلیا بالہدا و دین الحق، اللہ نے نبی نو دین حق دے نال مبعوث فرمایا۔ ہن یاد رکھیا جے اللہ ہدایت دیندا ہے تے دیندا قرآن تے مصطفیٰ دے وسیلے نال۔ قرآن و سنت کیے، دوسرا ماخذ دین سنت، پہلا قرآن، دوسرا نہ قرآن تو بغیر ہدایت ہے، نہ میرے مصطفیٰ دی سنت تو بغیر، نہ میرے نبی تو بغیر ہدایت مل سکتی ہے۔ ان ایک گل میں اگلی بھی کرن لگا ہے، توجہ ہے؟ تو آڈے جو ایک بندہ ایسا ہے وہ جیڑا آکھے جی میں نو پاک نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ بلایا تو فرمایا لے پھڑ میرے کو قرآن سن، ہے کوئی؟ تو آڈے باپ دادا تو پردادے چوں 200 سال 500 سال کوئی نہیں؟ تو پھر ذرا سوچو تے صحیح ساڑھے تک ہدایت پہنچی کیوں؟ ہم تک ہدایت پہنچی ہے کیسے؟ وہ اس طریقے سے اللہ نے ہدایت دی،
قرآن کی صورت میں نبی کی طرف آئی. اب نبی نے مجھے نہیں پڑھایا، جن کو نبی نے پڑھایا وہ کون تھے؟ وہ مصطفیٰ کے صحابہ تھے. وہ کون تھے؟ میرے نبی کے صحابہ. ہن جیڑا بندہ صحابہ تو بغیر قرآن سمجھنا چاہے، صحابہ دی محبت تو بغیر دین سمجھنا چاہے، یاد رکھیا جے انہوں بھی دین دی سمجھ نہیں ہونی. کیونکہ میں نہیں کہندہ، یہ رب نے فرمایا. میرے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم اندر ارشاد فرما دیتا، اے میرے رب العالمین اسی تیری بارگاہ چرج کرنے ہیں، یا اللہ اسی دین سمجھنا چاہنے ہیں، قرآن سمجھنا چاہنے ہیں، سانو ایمان دا پتہ لگنا چاہیے. اے میرے مولا تیری بارگاہ کیویں دا ایمان ہوئے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ذوالجلال نے فرمایا اگر تُس اپنا ایمان پر رکھنا چاہتے ہو، ایمان والے بننا چاہتے ہو، سچے مومن بننا چاہتے ہو، یا اللہ کی کریے فرمایا کما آمن الناس. اپنا عقیدہ تے ابو بکر دا عقیدہ ایک کر لو، اپنے آپنوں عمر فاروق والا عقیدہ، عثمان غنی والا، مولا علی والا، طلحہ زبیر والا، بلال و سلمان والا، مولا حسن مولا حسین والا، عبداللہ ابن زبیر والا، امیر حمزہ والا، عمر عبداللہ ابن عمر والا، حضرت عبیدہ ابن جرح والا، حضرت سعد بن وقاص والا. وَقَمَا آمَنَ النَّاسِ. عقیدہ رکھو جویندہ میرے نبی دے صحابہ دائے. کنا بدبخت و شخص ہے وہ جڑا قرآن دا بھی نہ لوے، نبی دا بھی نہ لوے، مگر ابو بکر نو کڈ کے، عمر نو کڈ کے، عثمان نو کڈ کے، علی تو بغیر کلام سمجھے انہوں اللہ دا قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، وہ دیتا کہ اسلام ہدایت نہیں پہنچ سکتی. ہدایت لینی ہے میرے نبی دے صحابہ دی غلامی کرنی پینی ہے. اے نمازہ نال مرتبہ نہیں ملدا، اے حج نال مرتبہ نہیں ملدا، اے جڑا اے طواف نال مرتبہ نہیں ملدا، اے مرتبہ صحابیت انہوں ملدا ہے. نبی ممبر تھی ہوئے اور سامنے بے کے میرے مصطفیٰ دی زیارت کر دے ہوئے. مرتبہ صحابیت نمازہ نال نہیں کہ کروڑ نمازاں پڑھو دے بندہ صحابی بن جاندہ ہے، لاکھ حج کرو بندہ صحابی بن جاندہ ہے. نا، صحابیت کا مرتبہ اذا تعلق سجدے، نماز، قرآن دی تلاوت، کعبے دے طواف، حجر اسود چمن نال ہے ہی نہیں. صحابیت دا تعلق میرے مصطفیٰ دی زیارت نال. میرے نبی دی زیارت کیتی ہوئے، سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے راضی کیا ہے خدا کو. سارے مل کے میرے نالا کو، سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے دیکھا. نہیں اسی صحابہ دے بھی منن والیاں، اسی ابو بکر عثمان و علی کسے جو فرق نہیں کر دے. ہم مسلک ہیں یاران نبی، ہم مسلک ہیں مرتبہ نہیں. مرتبے چ فرق ہے، رتبے چ فرق ہے، عظمتاں چ فرق ہے، مگر ہم مسلک ہیں یاران نبی. کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے راضی کیا ہے خدا کو. سب صحابہ ہدایت کے تارے، سب صحابہ ہدایت کے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. سب صحابہ ہدایت کے تارے، دونوں عالم میں جلوہ نما ہیں. اللہ یاللہ اللہ یاللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ سراپا وفا ہیں. ان میں ابو بکر ہیں اور
عمر ہیں، ان میں ابو بکر ہیں، اور عمر ہیں، ان میں عثمان اور مرتضیٰ ہیں۔ اللہ یاللہ، سارے آنکھو یاللہ یاللہ، اللہ یاللہ نبی کے۔ ہن میں گل تھوڑی جی ڈاڈی کرن لگا، مگر میں نو پرواہ کوئی نہیں۔ اگر کسے نو تکلیف پہنچے تو پہنچنی چاہیے، کسے نو جڑا نقصان ہوندہ ہے تو ہونا چاہیے، کسے دا جگر پھٹ دے تو پھٹنا چاہیے۔ میں بالکل کہاں گا کوئی شک نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اسی بالکل آکھاں گے دشمنان صحابہ پہ لعنت۔ یہ کوئی ڈرن والی گل نہیں، میں کوئی غلط گل نہیں کی، وہ دی وجہ میں کس دا نام لیا ہی نہیں۔ جی میں قرآن آندھا ہے نا لعنت اللہ القاذبین، جھوٹے تے اللہ دی، بولو جھوٹے تے اللہ دی، تے ہون جڑا جھوٹا ہے انہوں ایک ڈر ہونا چاہیے، سانو کہا دا اساں کسے نو متعین کیتا ہی نہیں۔ دیکھو نا جدوں کئی بار بندہ پھاسی جاندہ ہے کسے تھان تے، کوئی قبرستان چو لنگدا ہوئے پتہ ہی نہ لگے مومناں دیاں کیڑیاں نے تے بے ایماناں دیاں قبراں کیڑیاں ہوندا ہی ہے نا۔ تو اوتھے سانو بزرگاں کی سکھایا ہے، تسی کسے دا نام لو ہی نہ، یا اللہ مومناں نو مومناں تے رحمت فرما، مومناں نو بخش دے۔ ہن رحمت اللہ دی رحمت نو پتہ ہے انہاں چو کیڑا کیڑا مومن، سانو نہیں پتہ، نہ اسی قبر دے وچ وڑے، لیکن جدو دعا میں یا اللہ مومنہ تے رحمت فرما، یا کئی بار ہوندہ ہے برادری پائی چارے کتے آنا جانا پہ جائے پتہ نہ لگے مرنے والا کون سی، تے دعا میں یا اللہ مومنہ نو بخش دے، آپ پہ مومن ہویا تو بخشیا جائے۔ گل نہیں سمجھے، وہ بندہ پھانسی جاندہ ہے کلے، تے دعا کی منگنی ہے یا اللہ مومنہ تے رحمت فرما، مومنہ نو بخش، بخشش تے رحمت نو پتہ ہے کیڑا مومن ہے، آپ پہ جا کے دے گل ہارنگو پہ جاندی۔ انجی یاد رکھیا جے حالات بڑے خراب نے، کسے بندے دا نام نہ لگو، صرف کہہ دیو یا اللہ بے ایمانہ تے لعنت، تے لعنت نو ہی پتہ ہے میں کی دے گل پہنے ہے، وہ جاؤ دے منہ تے وج دی، سانو کیڑی لوڑے پرچے کران دی۔ ہم تو برملا کہتے ہیں خدا کے دشمن پہ لعنت، اللہ کے دشمن پہ اچھی بولو، اللہ کے دشمن پہ، قرآن کے دشمن پہ، اسلام کے دشمن پہ، نبی کے دشمن پہ، ختم نبوت کے منکر پہ، نبی کی ازواج کے دشمن پہ، اصحاب کے دشمن پہ، آل کے دشمن پہ، اے نبی کی اجداد کے دشمن پہ۔ بات تساں کہتا تو انہیں دے گل جا وجی۔ امام حسن رضا بریلوی بھی یا کونا کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت، لو ہاں لو سارے ہیں دے گل پئی جے، سانو کیڑی لوڑے کہن دی، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، مننا رہن تو خوشیاں کرنیاں چاہی دی، تو بے ایمان دے گل پہ گئی، انجی ازیانے پہ دشمنان صحابہ پہ لعنت، دشمنان صحابہ پہ لعنت، جن کے لب پہ ہے ان کی احانت، اوہ اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا ہیں۔ تو تے ابو بکر نال بغض رکھنا ہے، عمر نال بغض رکھنا ہے، عثمان نال بغض رکھنا ہے، ذرا علی کو لو پوچھ، علی دے بچیاں کو لو پوچھ، نبی دے صحابہ دی شان کی ہے۔ اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا ہیں۔ اللہ دی عزت دی قسم، اسی علی دے منن والے، علی دے بچیاں دے منن والے، اسی بلکہ جعفری اسی ہم ہیں جعفری۔ امام اعظم ابو حنیفہ فیض امام جعفر صادق دیاں قدماں جو لبائے،
اسی جعفری ہاں حنفی ہوندا ہی ہوے جڑا جعفری ہوے اوے استاد دا فیض شاگرد دے ذریعے ملدا ہے آ جا امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھ لے حضور تہاڈا شیخین دے متعلق ابو بکر عمر دے متعلق کی عقیدہ ہے آپ فرماندے نے ہما امامان عادلان قاصدان اوے میں امام جعفر صادق آنا ابو بکر عمر حق دے امام نے تے عدل والے امام جعفر صادق کا یہ عقیدہ ہے ہم ہیں جعفری جن کا یہ عقیدہ ہے ہما امامان عادلان قاصدان حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے دیاں گلیاں چو جاندے نے پہ تو روندے نے پہ داڑھی مبارک تار ہو گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریا کرتے نے پہ اگوں ویکھیا تے حیدر کرار آ گئے نال مولا حسن مجتبہ نے فرمایا پیارے عمر کیوں پہ روندے ہو حضرت عمر فاروق فرماندے نے پہ پیارے علی میں کی دساں وہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے مالک یوم دین ہے میرا رب بڑا بے نیاز تے مالک یوم دین ہے اے پیارے علی وہ میں تے قیامت والے دیاڑے میرے رب نے حساب لینا ہے تے میں کیویں حساب دیواں گا ایک میں اپنا حساب دیواں دوجا میں جڑا نبی دے مصلی تے کھڑا وا امت دا حساب بھی مینوں دینا پینا ہے آپ انہاں گل کر کے ٹھائی مار کے روئے نے زارو قطار روندے نے پہ حیدر کرار نے فرمایا پیارے عمر فکر نہ کر میں علی گواہی دینا امام حسن مجتبہ بولے اسی دو میں باپ بیٹا مولا علی تے مولا حسن نے فرمایا اے پیارے عمر فکر نہ کر اسی گواہی دینے تو اللہ دی زمین تے عدل کر دارے آئیں جنہ دی گواہی مولا علی تے مولا حسن دیون اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا ہیں اللہ یاللہ اللہ یاللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ سراپا وفا ہیں ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں ان میں عثمان اور مرتضی تو سامعین جی وقار عرض کرنا پیا ہدایت دین والا کون میرے نال چل دے رہو ہدایت دین والا کون اور اچھی بولو ہدایت دین والا کون ہدایت قرآن دی صورت میں چاہی قرآن نبی والا آیا نبی نے صحابہ نو سکھایا صحابہ نے تابعین تبا تابعین اولیاء امت آج دے دور اندر پھر ایک دفعہ قوم فرقہ ہو گئی گروہ در گروہ تقسیم ہو گئی آج دے دور بھی تسی دیکھو رافضی خارجی ناسبی سارے کٹھے نے ہن تے ساڈے سنیاں چ اندر فکر پہ گئی ادھے سنی انہوں نے کٹ دیں ادھے سنی انہوں نے کٹ دیں میں نہ خدا واسطے کچھ تے رہن دے فروعات میں ایک دوسرے کے معاملات کو چھوڑ دے ہاں اصول دین کا جو انکار کرے وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو مگر فروعی اجتہادی معاملات کے اندر اس وقت امت نو یکجا کرن دی ضرورت ہے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو ہر تنظیم دوجے نو بے ایمان کہہ رہی ہے ہر جناب جماعت ہر آستانہ ہر مدرسہ کے اندر میں سچا یہ حالات بنے پہنے فرقہ ہوگی امت آقا ہم سے بھول ہوئی علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا جب سے تیرا دامن چھوڑا آج ہم نے نبی کے دامن کو چھوڑ کے نا جس مدرسے پڑھے ہیں نا ساڑھا موت میں بھی سب کو جس پیر دی بیعت کر لیجی پیر صاحب دے آستانے تے انج نہیں ہوندا جے کسی مولوی پیچھے لگ گیا انہیں عجیب ساڑھا مولوی انج نہیں دستا جے تنظیم میں چلو جے ہماری تنظیم کا فیصلہ وہ چلیا چھاڑے نا ساریاں چیزاں تیرا پیر تیری تنظیم تیرا استاد تیرا محتم اللہ اور اس کے رسول کے تابع اے نہ ویکھو کہ میرے پیر تے مولوی تے میرے قاضی تے میرے لیڈر نے کیا کیا اے ویکھو اللہ دا قرآن کی آمد تو مصطفیٰ دا فرمان کی آمد یہی ایک چیز ہے جو سب کو اکٹھا کر سکتی ہے مسلمان یاد رکھنا امام اعظم ورگیاں فرمایا میری گل ایک پاس ہوئے دوجے پاس مصطفیٰ دا فرمان ہوئے تو میری گل چھڑ دیا جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں ہدایت سے ہٹ جاؤں تم مجھے ہدایت پہ ڈال دینا کیونکہ اولی الامر جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوتا ہے اللہ اور اس کا رسول غیر مشروط اطاعت ہے
مگر باقی جننے بھی نے انہوں دی مشروط اطاعت. اس واسطے اپنے لیڈر نو معصوم نہ منو, اپنے پیر تے اپنے قائد نو معصوم نہ منو. معصوم میرا نبی ہے تے اللہ دے انبیاء دی جماعت ہے. باقی محفوظ تے ہو سکتے نہیں, معصوم نہیں. تو عالی مرتبہ سامعین اس واسطے یاد رکھیا جائے. ساڈے سنیاں چ مصیبتاں پی گئیاں. مینوں تانے شاہ جی تسی کیڑے تڑے ہو؟ میں کہ میں سنی ہاں. جڑا سنی ہے میں وہ سارے تڑے چ. باقی یہ وے کہ اینو کڈ دو اینو رکھ لو. میں کہ نہ, جب تک مجھے پتہ نہ چلے کہ یہ بندہ اصول دین میں سے کسی کا انکار کرتا ہے, تب تک میں کسی کو غیر مومن سمجھنے کی تیار ہی نہیں. اس واسطے میں علماء کے بھی گزارش کرانگا, اپنے علاقیاں مہربانی کر تنظیماں دے جھگڑے, لیڈراں دے جھگڑے, مینوں پتہ ہے ادھیاں تو چوکھے ذاتی جھگڑے جے ایویں قوم نو. کئی علاقے میں نا نہیں لینا, راتی قاری نواز صاحب نے گل پی ہوندی سی. ایک علاقہ ساڈے پاکستان دا, اوتے ساڈے دو مہربان نے, دونوں ایک دوجے دے خلاف نے. تے رولا انج لگدا جویں حضرت علی تے حضرت معاویہ دا ہن جھگڑا ہونا ہے. یہ حالت بنائی نے بھئی فیصلے ہو چکے, ہن لڑائی ذاتی تے ایک علی دا نام لیندا ایک معاویہ دا نام لیندا. انج پیا لگدا جویں جنگ صفین اگوں ہون والی ہے, انج تڑے بندی پہ کر دینا. تو بندہ خدا, ہم نبی کے صحابہ کا احترام کرتے ہیں. حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 20 صحابی ہیں, ان کا احترام لازم ہے, ان کی توہین کرنے والا لعنتی ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. تو یاد رکھنا, ہم صحابہ کے ماننے والے, مگر حق پہ ہم حضرت معاویہ کو نہیں, حق پہ ہم علی کو سمجھتے ہیں. حق پہ مولا علی تھے, حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی معاملہ سرزد ہوا اور اس معاملے میں ہم سکوت کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اس تو اگے جنہ وہ جویں سورہ بقرہ چ وہ پوچھ دے یا اللہ گاں کیویں دی ہوے, رنگ کی ہوے, جویں جویں پوچھ دے گئے انج انج پھس دے گئے. اللہ واسطے پھسو نہ, جتھے بزرگاں فیصلہ کر چھڑے اتھے ہی کھلو جاؤ. پوچھ دے جاؤ گے, تحقیقاں کرو گے تو پھنس دے جاؤ گے. رافضی خارجی یہیں سے بنتے ہیں. سنی انہاں معاملے تحقیق جڑی بزرگاں, ہن تیری تحقیق اعلیٰ حضرت تو اگے بھی, امام سیوطی تو اگے بھی, شاہ عبدالحق محسن دہلوی تو اگے بھی, امام اعظم تو اگے بھی. جڑیاں تحقیقاں ہو چکی ہیں تو مان لے, بس کم ختم. مشاجرات صحابہ پہ سکوت. حق پہ کل بھی علی تھے, حق پہ آج بھی علی ہیں. کل ختم, اے دو ود لوڑ ہی کوئی نہیں. جیڑا ہن نعرہ لایا مولانا نے, ہر صحابی نبی, میں تے اس نعرے تو ہی کم اگاں ٹور دیتا ہے. ہر صحابی نبی ٹھیک ہے بوقت ضرورت نعرہ لگ گیا, مگر ہر صحابی نبی جنتی نہیں, جنت سے آبادی ہے, جنت سے آبادی ہے. اور یاد رکھنا, میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن, جنہیں جنتی ویکھنا مینوں ویکھ لو. سیالکوٹ بڑے مجمع عام, سینکڑے دی تعداد علماء, ہزاراں دا اجتماع. تانوں پتہ ہے سید جتھے جاندا سی دنیا تے انج سی مقناطیس واਂਗੂ کھچی جاندی. تو فرماندے نے اوئے سنو, جنہیں جنتی ویکھنا مینوں ویکھ لو. او علماء تھلے انہاں سر جوڑے, شاہ جی ایڈا وڈا دعویٰ. فرماندے نے میں آپس ہی کو مشورے کر دے, مینوں پوچھو میں کیوں آکھیا, میں تانوں دس دینا. حضور کیویں؟ فرماندے نے قرآن اندر وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین. رب نے پتھراں واسطے کافراں تے جہنم بنائی ہے, نہ میں پتھر نہ میں کافر. شاہ جی پھر بھی فرماندے نے اللہ مینوں عزت دتی, شہرت دتی, مال دتا, طاقت دتی, روب دبدبہ دتا, تے اللہ مینوں بولن دا چج دتا, گلا دتا, آواز دتی, سوز و گداز دتا. تے رب نے مینوں بخشنا نہ ہوندا تے میں بھی جا کے تھیٹراں تے حالاں چ جا کے غزلاں پڑھدا ہوندا. اے اللہ نے بخشنا تے سرکار دے منبر تے نبی دیاں نعتاں پیا پڑھنا. سامعین ذی وقار, اس واسطے جڑا مومن ہے نا, آپ تو بلکہ اکثر پڑھ دیں ہم دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا,
دوزخ میں تو کیا میرا انجنی سارے مل کے میرے نالا کھوئے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دوزخ میں تو کیا میرا سایہ 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 نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ جنت نبی دیا غلامہ واسطے صحابہ دے صدقے ملنی ہے بلکہ قرآن دے والذین اتبعوہم جڑا صحابہ دا پیروکار بن جائے اللہ یو دیتے بھی راضی وہ بھی جنت یہ تو عرض کرنا پیا سامین زیوکار آج بھی قوم فرقہ ہوگی گروہ در گروہ تقسیم ہوگی آج کیویں پتہ لگے گا یاد رکھیا جے میرا نبی اپنی ظاہری زندگی دنیا تے گزاری پھر آج میرے نبی اپنی قبر انور دے اندر موجود نے اپنی قبر انور چ میرا نبی زندہ میرا نبی اپنے مزار پر انوار بھی زندہ ہے اللہ دی عطا نال نبی سانو ویکھ بھی سکدے نے ساڈی جڑا ساڈی خبر بھی لے سکدے نے مگر اج زمین دے سینے تے یاد رکھیا جے میرے نبی نے وصال تو پہلا فرمایا او لوگو یاد رکھیا جے تواڈے ول دو چیواں چھڈ کے چلاں ایک قرآن چھڈ کے چلاں دوجا اپنی اہل بیت چھڈ کے چلاں آج کی تاریخ میں اگر کوئی چاہتا ہے حق ڈھونڈنا تو یاد رکھیا جے قرآن بھی موجود ہے تو نبی دی اہل بیت بھی موجود ہے جہاں قرآن و اہل بیت ہوں پھر پاویں ساری دنیا ایک پاس ہوئے تو سیداں دے نار رہی تو قرآن دے نار یہی ایک بچنے کی راہ ہے دنیا کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دنیا کائنات کا کیڑا ہے دجال کیڑا ہے بولو اچھی کیڑا کیونکہ تانوں اس ٹاپک کا پتہ کوئی نہیں امت مصطفیٰ نہیں ساری امتاں دا سب تو بڑا فتنہ دجال نبی پاک علیہ السلام فرمایا دور رہا جس فتنے تو پناہ منگو اللہ کو بندہ صبح مومن ہوئے گا راتی کافر ہو جائے گا مال دولت وہ دے گا ایمان چھین دے گا فرمایا وہ جنگلاں فرمایا جدو وقت آ جائے کتاب الفتن پڑھو مشکات شریف میں پاک نبی نے فرمایا جدو وقت آ جائے نا تو لوکاں دے ایمان دی فکر نہ کرنا اپنا ایمان بچا لینا جنگلاں ٹر جانا درختاں دے جڑاں بہ جانا بکریاں چار لینا مگر وہ دے متھے نہ لگنا کیوں وہ دا مقابلہ کاری کو نہیں سکتا تو بچنا کیویں میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کریم آقا فرماندے نے قیامت میں اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری اولاد میں سے میرا بیٹا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا محمد اس کے باپ کا نام ہوگا عبداللہ سید ہوئے گا سچا فرمایا جب تک میری اولاد سے میرا بیٹا زمین پہ آ کے حق کے نظام مصطفیٰ خلافت کا نظام عدل والا قائم نہ کر پائے جب تک نہیں کرے گا تب تک قیامت آ نہیں سکتی ایک کوئی جو میرے نبی دی اولاد ہو جو امام مہدی علیہ السلام کئی تیان دینا جی آج کل دے سید اہل بیت نہیں تو نبی دے فرمایا میری اہل بیت جو میرا پتر لوگوں یاد رکھنا امام مہدی لوکاں دے نہیں امام مہدی ساڈے نے ہمارے ہیں جہاں سے خلافت کا سلسلہ ٹوٹا حضرت مولا حسن سے وہاں سے آ کے امام مہدی جوڑیں گے اسی لیے میں جب بھی اب بیعت لیتا ہوں
मुरीदीन سے لوں عقیدت مندوں سے لوں تو امام مہدی دی بیعت ضرور لینا. کیوں؟ یاد رکھنا نقشبندی چشتی قادری سہروردی سارے سلسلہ نو سلام سارے درست نے مگر جیڑا حسینی نہیں جیڑا مہدی دے نال تعلق نہیں نا وہ چشتی قادری وہ مومن بھی نہیں وہ مومن بھی نہیں ہوگا. اپنی بیعت میں اپنی تبلیغ میں نبی کے اس بیٹے کا ذکر کرو. فرمایا نسل رسول نال وفا کرے آجے دجال کے فتنے سے بچائے گا تو میرے مصطفیٰ کی نسل بچائے گا. اسی کی پناہ میں رہو گے وہی سفینہ نجات ہے. اور یاد رکھنا شادیو دجال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا ہے. میں کیا بالکل نزول مسیح قتل دجال کے لیے ہے. کیوں کہ دجال کے ساتھ ابلیسی قوتیں ہوں گی. انسان میں یہ طاقت نہیں کہ ابلیس کا مقابلہ کرے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کے اندر جبریلیت ہے کیونکہ روح پھونکی گئی ہے. اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ میں جبریلیت ہوگی اور دجال میں عزازیلیت و ابلیسیت ہوگی. اب جبریل ہی عزازیل کا مقابلہ کرے گا اس لیے عیسیٰ ہی اس کو قتل کریں گے. ان کے سانس سے وہ پگھلے گا. مگر یہ ساری باتیں درست ہیں. عیسیٰ کا نزول ہوگا دمشق کی جامعہ مسجد ہوگی فجر کے وقت ہوگا مینارے مسجد کے ہوں گے اذان فجر کی ہوگی. عیسیٰ کا نزول فرشتوں کے پروں پہ ہوگا. مگر جب امامت کی باری آئے گی نا فضیلت نبی کی طرف ہے. امام نبی کی آل ہوگی. امام نبی کی آل ہوگی. فضیلت نبی اگے ہوگی. مگر جدو امام مہدی فرمان کے نا جناب مسلح تے آکھن کے نا ہن میں تیرے نبی دا غلام بن کے آیا. یاد رکھنا امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے تیار رہو. اپنی نسلوں کو پھر بتاؤ. میں پیروں سے کہتا ہوں علماء سے کہتا ہوں خدا واسطے اے وقت آ گیا جے میں نو تے لگتا ہے دجال ہور پتری 50 سال 100 سال اللہ ساڑھے متھے تے ساڑھے نسلوں دے متھے بھی نہ لاؤ. مگر سیدان دے متھے تے لگ دے رہا جے. سادات کے ساتھ تعلق قائم کرو اور ہر حال میں ان کی تعظیم کرو. صرف سید اس وقت قابل تعظیم نہیں جب کفر کر بیٹھے. حد کفر ہو تو پھر نسب کی عزت ختم ہو جاتی ہے. پھر لیس من اہلک. لیکن اگر کفر نہیں تو جو مرضی ہو جائے پھر بھی وہ قابل تقلید نہیں قابل تعظیم پھر بھی ہے. اس بات سامین نے وقار یاد رکھیا جب میں جدوں بھی بیعت لینا امام حسنی بیعت لینا تے امام مہدی دی بیعت لینا کہ اللہ کرے اسی سانو موقع ملے ساڈیاں نسلاں بھی امام مہدی دی غلام ہون نسل رسول دی غلامی کر دی رہیے اسی نسل رسول دے غلام بن جائیے. ادا پیغام میرے والد کریم نے تاجدار حافظ آباد حضور خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی ادھی صدی آپ نے ہی پیغام دیتا لوگوں نسل رسول نال وفا کرے آجے. آپ تے ہی آندے رہنے ہوئے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت سارے جڑا حسینی ہے جڑا بیعت حسینی کردہ ہے جڑا امام مہدی دی غلامی تے نسلوں نو پیغام دینا چاہتا ہے آج سبق یاد کرو جڑا میرے والد کریم تنو یاد کرا کے گئے نے ساری قیامت تک اے پیغام گونجدا رہے. آج نجات چاہنے تے قرآن تے اہل بیعت والی آ جائی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت کئی بیلی حالے بھی نہیں بولے میں تے دعائی دینا وا یا اللہ جڑا ہن نہیں بول دا انہوں ہن بولن دی توفیق دے دے جدوں امام مہدی آون یا اللہ دیاں نسلاں سونے سید نال ہون اے منو دستو دامان آل رسول عظمت آل نبی عظمت فضا گونجے اللہ کرے ساری قوم سیدان دی غلامی چاہے قرآن دا نور ہوئے صدات دی غلامی ہوئے تے قوم نجات پائے گی. اگر قرآن چھڑیا اہل بیت رو چھڑیا تے تو عالم ہو سکنا ہے قاری ہو سکنا ہے عابد ہو سکنا ہے تو ہدایت والا نہیں ہو سکتا. بالہدا و دین الحق آج قرآن تے اہل بیت رو پھڑ لائی عظمت
بھول نہ جانا بھولنا 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 جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں اے نہ ہوئے کہ ممبر تے مولوی بیٹھا ہوئے پگ وڈی بنی ہوئے داڑھی چنگی چمکائی ہوئے لمبی داڑھی رکھی ہوئے قرآن پڑھدا ہوئے حدیث دیاں گلاں کردا ہوئے بڑے لمبے خطبے دیندا ہوئے بڑا چیخ چیخ کے بولے تے یزید دی وکالت کرے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اسی یزید دی وکیل دے لعنت بھیجنے اسی حسینیاں یزید جڑا یہ کہنے والا جی یزید نے کیتا ہی کچھ نہیں اے تے ابن زیاد نے ماریا اے بدبختہ تینوں سمجھ نہیں آئی اے دس ابن زیاد نو گورنر بنا کے کنے کھلیا اگر انتظامی معاملہ سی کربلا دے میدان اندر میرے امام دی شہادت ہوئی نسل رسول ذبح ہو گئی اے یزید نے ابن زیاد کو قصاص لیا تو کہتا ہے یزید کو پتہ ہی نہیں تھا قتل حسین کے بعد تو پتہ چل گیا نا سر حسین یزید کے دربار میں پہنچا کیا اس نے ابن زیاد کو طلب کیا ابن زیاد نے قصاص لیا تو کہتا ہے یزید نے کچھ نہیں کیا اس بے غیرت نے ہی تو حکم دیا اسی لیے ابن زیاد سے قصاص نہیں لیا گیا ورنہ اگر ان پتہ نہ ہوندا تو پھر چاہیے ایسی ابن زیاد نو بلاندہ معزول کردہ قصاص حسین لیندہ مگر نہیں کہ قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے میرے نبی دے آل تے بھونکے تو یزید نو آکھے انہوں پتہ نہیں سی تو مرے تیرا عشر اللہ کرے یزید نہ لوے اسی مریے ساڑھا عشر حسین نہ لوے اسی تے حسینیاں اسی یزیدی نہیں یزید دی فکر تے لعنت یزید دی سوچ تے لعنت یزید دے کردار تے لعنت یزید دے افکار تے لعنت یزید دے تخت تے لعنت یزید دے تاج تے لعنت اوے یزید دی حکومت تے لعنت اوے یزید تے لعنت یزید دے جسم تے لعنت یزید دیاں ہڈیاں تے لعنت یزید دی قبر تے لعنت یزید کل بھی مرد آباد یزید آج بھی مرد آباد حسین کل بھی زندہ باد حسین آج بھی زندہ باد دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اے جڑے لوگ نے سیدہ نہ رشتہ کمزور کرنا چاہندے نے میرے نبی نے فرمایا اے سادات نال تعلق قائم رکھیا جے میری اہل بیت میری آل اے سفینہ نوح نے جیڑا اس کشتی سوار ہویا وہی نجات پائے گا جنہیں میرے نبی دی آل دا دامن چھوڑیا وہ برباد ہویا جنہیں میرے نبی دی آل نال بغاوت کیتی ہے کل بھی ذلیل ہے آج بھی ذلیل ہے وہ کل بھی کامیاب ہوئے جنہیں میرے نبی دی آل نال وفا کیتی ہے کربلا دے میدان اندر یزید میرے نبی دی آل نال بے وفائی کر دائے پیا ابن زیاد نو کھل دائے پیا قتل حسین دا حکم دین دائے پیا یزید نے ابن زیاد کو لو قصاص نہیں لیا تو سامین زیوکار مگر میرے حسین علیہ السلام ڈٹے رہنے فرمایا میں تو جنی جڑا ہے وہ ایک اللہ دیاں حدہ نو توڑن والا شریعت مصطفیٰ نو پامال کرن والا تو جڑا میرے نبی دے دین دا تمسکر اڑان والا شت قرآن دا جڑا مذاق اڑان والا شراب نو وہ حرام نو حلال حلال نو حرام کرن والا تیرے کردار تے لعنت ہے تیرے سمل برے تے لعنت ہے میرے امام ڈٹ گئے فرمایا میں ہر چیز قربان کر دیاں گا وقت
بدلدا رہا. میرے امام نے مدینہ شریف چو ہجرت کی تھی. میرا سید مکے پہنچے. مکے چو چل دیاں 2 محرم نو میرے امام علی مقام آپ جڑے نے وہ کربلا پہنچے. سیداں دیاں سواریاں رکیاں. پوچھیا کیڑی جگہ وے؟ جواب آیا انہوں کربلا آندے نے. میرے امام نے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے. او مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لے آ کے دیتی سی. میرے امام علی مقام نے پکڑ کے فرمایا ایتھے ڈیرے لا دیو, ایتھے میرے نبی دی اول ذبح ہوے گی, ایتھے میرے بچے قربان ہون گے, ایتھے سیدہ زہرا دی اولاد, ایتھے لاشیں تڑپ دے رہن گے. ایتھے اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول, تڑپی ہے تجھ پہ لاشائے جگر گوشائے بطول, مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی, سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. میرے امام علی مقام نے خیمے لگ گئے نے. 7 محرم نو پانی بند ہویا, 10 محرم دا سورج طلوع ہویا. میرے امام علی مقام وہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا پہچانو میں کون ہاں. حجت تمام کی تھی. یہ نہ ہوئے تانوں کل نو تسی کوئی بہانہ بناو. میں اعلان کرنا پیا میں زہرا دی گود وچ پلن والا, میں علی دا لال, نبی دے کندھیاں تے کھیلن والا, جنت دے جواناں دا سردار ہاں. مگر جنہاں نے دنیا چھائی ہوئے, مال دولت اقتدار نے جڑا انہاں نو انیاں کیتا ہوئے, انہاں نو نبی دی آل دا احترام کی رہندا ہے. انہاں کیا حسین بیت یزید کر لے, آج بھی تیری جان بچ جائے گی, خاندان بچ جائے گا. میرے امام نے فرمایا میں آج حسین جڑا خاندان بچان نہیں آیا, پتر قربان کر دے گا, پتیجے قربان کر دے گا, ویران دے بازو قلم کرا لے گا, حسین دا سر نیزے چڑھ جائے گا. مگر تم یاد رکھیا جے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے, او دی آن رہ جائے, او دی شان رہ جائے, لٹی جائے پویں جوک حسین دی, او اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. میرے امام علی مقام نے پھر انکار کیتا. مسلمانہ مختصر کرنا شہادتاں شروع ہویاں نے. کدی وہاب بن کلبی جان دے رہنے, کدی حر جان نثار ہندے نے پہ, کدی حضرت حبیب ابن مظاہر جان دا نذرانہ پیش کر دینے پہ, کدی حضرت قاسم دی جوانی لٹ دیئے پئی, کدی حضرت علی اکبر دے سینے وچ غاراں بندیاں نے پئیاں, کدی حضرت امام علی اصغر دے گلے چو میرا حسین تیر کھچ دینے پہ, کدی ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی جام شہادت نوش کر دینے پہ, کدی غازی عباس دے بازو قلم دینے پہ. 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں, پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں, تے بیت یزید قبول نہیں کیتی, تک یال نبی دیاں شاناں. وے آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں. میرے امام علی مقام بھیجیاں پانجیاں پتران دے ویران دے لاشے اٹھا رہے نے. میرا سید کربلا چو نکل کے اپنے خیمے دے اندر تیاری فرمان دینے پہ, 2 شہزادے میرے امام دے خیمے وچ آ گئے. ایک دا نام نے, دوجے دا نام محمد ہے. آ کے عرض کر دینے مامو جی اسی اجازت لین آئے ہیں. میرے سید نے ویکھیا اے سیدہ زینب دے شہزادے آ گئے نے. فرمایا میرا بیٹا میں تنو اجازت نہیں دے سکدا, اپنی امی کو لو اجازت لو. عرض کی تھی امی نے اجازت دے کے کھلی آئے. انہاں فرمایا جاؤ میرے ویر نال وفا کرے آجے. وہ دنیا تے انج دی پین بھی کوئی نہیں, مال چھڑ دین دیاں نے, دولت چھڑ دین دیاں نے, وہ وراثتاں بھول جان دیاں نے, مگر ماں بہنا کدی اپنے پتر اپنے ویراں تو قربان نہیں کر دیاں. ایک علی دی شہزادی ہے جن نے دونوں بیٹے تیار کر کے میرے امام دی بارگاہ وچ کھلے نے. شہزاد میرے نبی دی نواسے نے فرمایا وہ میں تنو اجازت نہیں دے سکدا. دونوں شہزادے روندے آئے ہویاں سیدہ دے خیمے ول جا رہے نے. میری سیدہ نے فرمایا وہ کیوں روندے ہو؟ عرض کی تھی امی جان اسی ماموں نے اجازت نہیں دیتی. میری سیدہ نے جلال وچ آئیاں, دونوں شہزادیاں نو پکڑیا, لے کے سید دے خیمے ول ٹریاں نے. وہ کائنات ویندی ہے پئی, آسمان دی مخلوق بھی حیران ہے. اے کوئی ماں دا حوصلہ, وہ صرف علی دی بیٹی ہے جدا حوصلہ اتنا بلند ہے. میری سیدہ جدوں امام
امام دے خیمے چ داخل ہویاں اے میرا سید احترامن کھڑا ہو جاوے اے آن والی کوئی عام بی بی نہیں اس ماں دی شہزادی ہے جدے آن تے نبیاں دا سردار کھڑا ہوندا ہے اس نام دا بھی اللہ حیا کردا ہے اے زہرا سلام اللہ دی شہزادی نے انہاں دا نام زینب علی دی بیٹی نے میرا امام کھڑے ہو گئے سید زادی نے سلام کیتا میرے امام نے جواب عطا فرمایا شہزادی عرض کر دیا نے ویرا اج پہن کچھ منگنے آئی ہے اج سید زادی تیرے بوئے تے سوالن بن کے آئی ہے وہ یا اللہ کدی کوئی تھی سوالی نہ بنا یا اللہ کدی تیاں تے پہنا تے او ویلا نہ آوے وہ جدو تیاں نو سوال کرنے پہ جڑ جدو تیاں مجبور ہون یا اللہ کدی کتے نو سیدہ زہرا دا واسطہ ہے کدی تی مجبور نہ ہووے میرے امام علی مقام نے فرمایا شہزادیے کیڑا سوال لے کے آئی ہیں میری سید زادی نے عرض کی تھی آج بھی پہنا ہوندیاں نے کوئی مال منگنے آ گئی باپ دی جائیداد وراثت تقسیم کرن ہوندیاں نے علی دی شہزادی نے مال نہیں منگیا دولت نہیں منگی جائیداداں نہیں ونڈیاں عرض کی تھی ویرا میں اپنے پترہ دی اجازت منگنے آئی ہوں میرے پترہ نو اجازت دے دے تو سالارے قافلہ میں میری مرتے نو میری ماں سیدہ دا واسطائی تینوں باب علی دی شجاعت دا واسطائی میرے امام نے فرمایا سید زادیے اگے بڑے غماں چ بیٹھی ہوئی ہیں دکھاں مصیبتاں چ بیٹھی ہوئی ہیں تینوں مدینے دیاں گلیاں یاد ہوندیاں ہونگیاں تینوں نانے نبی دا مزار یاد ہوندا ہوئے گا عرض کیتی ویرا یاد تے ہوندا ہے فرمایا پھر پتر نہیں بھول دے وہ کوئی ماں ایسی نہیں جڑی اولاد بھول جائے عرض کیتی ویرا مینوں اپنی پترہ نالو نانے دا دین پیارا ہے میں نانے دے دین تے اوکھا ویلا وینیاں میرے امام نے پھر بھی انکار فرمایا سید زادی نے عرض کی تھی ویرا پھر نانے دی حدیث سن لے میری سید زادی نے فرمایا میرے نانا نبی فرماندے نے جدوں اوکھا ویلا یاوے مصیبتاں نے ڈیرے لا لے یومن وہ جدوں غماں نے کھیرا پا لیا یووے وہ جدوں بلاواں ڈیرے لا لین نانا نبی فرماندے نے صدقے دے وما علیہ مصطفیٰ جان رحمت پہ خون سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افرو دے سایت پہ لاؤ مصطفیٰ جان رحمت دست اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا اعوذ باللہ من الشیطان رب یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ارحمنا یا اللہ پاک نبی کے صدقے محفل میں آنے سننے سنانے والے سب کے رزق کے ماں میں برکت عطا فرما جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ پاک ہر مشکل آسان فرما نبی کا صدقہ نبی کی آل کا صدقہ یا رب العالمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے حال پہ رحم فرما جس مقصد کے لیے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہر نیک مقصد پورا فرما حضور والد کریم رحمۃ اللہ درجات کو بلند فرما پیر سے محفوظ الحق شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرما علماء کرام قبلہ کاری ناظر صاحب جو بھی ہیں مالا سب کے
صحت تندرستی کے ساتھ سایہ تدیر سلامت فرما، مسل کے حقہ کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ارحمنا یا رحیم یا کریم یا رب العالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اہل بیتہ اجمعین۔ السلام